بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعۃ المبارک کا دن عمران خان صاحب کے لیے خوشخبریاں لے کر آیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت تو مل ہی گئی، لیکن ساتھ ہی وہاں جو ان کے کارکن تھے جن کو گرفتار کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس، آئی جی پولیس کا اس سے بڑا کیا کام ہے کہ جناب جتنے بھی کارکن ملے ان کو گرفتار کیا جائے۔ عمران خان صاحب کی جب بھی پیشی ہوتی ہے وہاں پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کی فوری طور پر رہائی کرنی پڑی ہے۔ ایک یہ بہت بڑی خبر ہے، مگر ساتھ ہی آپ دیکھیے وہ لوگ، وہ پولیس اہلکار، بلکہ اہلکار نہیں، وہ پولیس کا خاص آدمی جس نے ظلم میں حصہ لیا، جو تحریک انصاف کے کارکنوں پر ظلم ہوا، جس طرح سے ان کارکنوں کا اغوا ہوا اور کیسز وغیرہ درج ہونا، اور اس کو میڈیا میں جو پروجیکشن دی گئی، یہ میڈیا میں جس طرح سے ہینڈل کرنا تھا، وہ مرکزی کردار گرفتار ہو گیا ہے۔ نہ صرف وہ خود گرفتار ہوا ہے بلکہ اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کس کے کہنے پر گرفتار ہوا ہے یہ اس سے بڑھ کر خبر ہے، اس سے بڑی خبر ہے۔ تو وہ گرفتاری اور اس کی ایف آئی آر، اس کی کاپی میرے پاس ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ آئی جی پنجاب کا بڑا خاص آدمی جناب، پی آر او، پرسنل ریلیشن آفیسر، جس نے آئی جی پنجاب کی پروجیکشن کی ہوئی تھی، چاہے وہ ذل شاہ کا معاملہ ہو، چاہے جناب وہ پیٹرول بم والا قصہ ہو، سارا کچھ ظاہر ہے کہ وہ ان کے پاس تھا کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گیا ہے۔ اور تیسری چیز جناب یہ ہے کہ پیمرا سے بیان حلفی طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہ جی عمران خان کی تقاریر پر پابندی ہم نے نہیں لگائی، جی یہ پیمرا بیان حلفی دے۔ اچھا، اب یہ بھی ایک عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے، کیونکہ پیمرا اس میں گھیرا جا رہا ہے، کیونکہ پیمرا نے تو بڑی چلاکی کی کہ جی ہم نے تو پابندی لگائی نہیں ہوئی۔ اب کیونکہ اس کے حوالے سے ہائی کورٹ آرڈر دے چکی کہ جی یہ پیمرا کو کوئی حق نہیں ہے، اس کو معطل کیا جاتا ہے جو عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھاتا عمران خان صاحب کی تقاریر کو، تو پیمرا نے کہا جی ہم نے تو کچھ ایسا نہیں کہا ہوا، ہم نہیں ہیں، تو پھر ان سے بیان حلفی مانگ لیا گیا ہے۔ ساتھ ایک اور بڑی زبردست آبزرویشن ہے، اس پر بھی آئیں گے، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی خبر ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کے کارکنوں کی گرفتاری اور اس میں سارا کچھ جو کر رہا تھا، اس میں میڈیا میں دینا اور سب کچھ کرنا، وہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اب یہ کون ہے جناب؟ یہ صاحب پی آر او بھی ہیں آئی جی پنجاب کے، جی ہاں آئی جی پنجاب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کی پریس کانفرنس اور سارا کچھ وہ معاملہ۔ پنجاب پولیس کے ترجمان بیٹے سمیت گرفتار، پبلک ریلیشن آفیسر نایاب حیدر کو بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق نایاب حیدر کو حساس ادارے کے افسر پر بہیمانہ تشدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ نایاب حیدر کو تھانہ جنوبی چھاؤنی پولیس نے گرفتار کیا، جبکہ مقدمہ حساس ادارے کے افسر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ حساس ادارے کی مدعیت میں، حساس ادارے کے افسر کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا، اور جناب آپ دیکھیے گرفتاری بھی ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے جناب اس کی ڈیٹیل رکھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آئی جی پنجاب کے پی آر او ہیں نایاب حیدر، پی آر او یعنی جتنی ان کی پبلک سے انٹریکشن، جتنا میڈیا سے انٹریکشن، جو بھی کچھ تھا اس کے پیچھے یہی صاحب تھے۔ اور آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی آئی جی نے کہ جی یہ پیٹرول بم برآمد ہوئے عمران خان سے، اور وہاں پر جس طرح پولیس والے جا رہے تھے اور ان کو دکھانا اور عمران خان صاحب کے کارکنوں کو ایسے کوئی دہشت گرد پیش کرنا، جتنی پریس ریلیزز ہیں ان کے پیچھے، سب کے پیچھے یہی بندہ۔ اب یہ آئی جی پنجاب کا رائٹ ہینڈ مین گرفتار ہو گیا ہے اور بیٹے سمیت گرفتار ہوا ہے، لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اور کن کے کہنے پر ہوا؟ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ان سے پوچھتے ہیں پولیس والوں سے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے، جی وہ ادارے جی کہہ رہے ہیں، وہ ساس اداروں پر یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ان کے کہنے پر، ان کے کہنے پر۔ اب انہی کے میجر، سرونگ میجر کو جناب آپ نے زد و کوب کیا اور الٹا یہ بندہ گرفتار ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے نایاب حیدر ان کے بیٹے زرغام کو مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 2 روز کی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان سے پسٹل برآمد کرنا ہے تفتیشی افسر۔ ملزمان نے 4 روز قبل جنوبی چھاؤنی میں حساس ادارے کے اہلکار اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے، یہ پولیس، میں نے بتایا نا یہ اس میں مین کردار تھا ان لوگوں کا، یہ جو گرفتار کرتے تھے اور کہتے تھے ان سے ہم نے یہ برآمد کرنا ہے، یہ برآمد کرنا ہے۔ اب دیکھیے ان سے برآمدگی کے لیے جناب اب جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے۔ اچھا، آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو گرفتار کیا گیا ہے، اور نایاب حیدر کو بیٹے اور دیگر افراد کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ نایاب حیدر کو حساس ادارے کے افسر پر تشدد کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ حساس ادارے کے افسر کی مدعیت میں درج ہوا۔ اب میرے سامنے جی اس کی کاپی ہے جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایف آئی آر کی کاپی۔
اس میں کچھ چیزیں اس لیے اسکپ کروں گا کہ کچھ انفارمیشن ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ہونی چاہیے، ان کی گاڑی کا نمبر وغیرہ، گھر کا ایڈریس وہ نہیں میں بتا سکوں گا آپ کو۔ باقی جی بخدمت جناب SHO تھانہ چھاؤنی لاہور جناب علی گزارش ہے کہ میں پاکستان آرمی میں بطور میجر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ اپنی ڈیوٹی سے بسلسلہ عید چھٹیوں پر اپنے گھر واقع لاہور آیا ہوا تھا۔ مرخہ 2023 25/4 کو تقریباً 4 بجے دن میں اپنی کار جس کا رجسٹریشن نمبر یہ ہے، میں اپنی والدہ اور بچوں اور بھتیجے کے ساتھ DHA فیز 5 سے اپنے گھر واقع جوہر ٹاؤن جا رہا تھا، جس پر جب میں کبھی ڈاؤن جانے والے فلائی اوور پہنچا تو ایک گرے رنگ کی کار فاسٹ لین میں انتہائی سست رفتاری سے جا رہی تھی، جس کو ہارن دیا تو اس نے تھوڑی رفتار بڑھائی لیکن پھر آہستہ ہو گیا۔ بالآخر میں نے سینٹر لین سے اس کو اوورٹیک کیا اور ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے میں آگے چلا گیا۔ اچھا، ڈرائیور نے میری کار کے اچھا پھر جی میں دیکھتے ہوئے ڈرائیور کو آگے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری کہ میری کار کو پیچھے سے اسی گرے رنگ کار والے نے ٹکر مار دی۔ میں نے اپنی کار کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس نے دوسری بار پھر ٹکر ماری، جس پر میں نے اپنی کار کو ایک سائڈ پر کھڑا کر لیا۔ اس کار کا ڈرائیور نے میری کار کے قریب آ کر میری کار کی چابی نکالنے کی کوشش کی اور دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ میں نے اپنی کار کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کی اور کیولری والے اشارے پر آ کر ابھی رکا ہی تھا کہ ایک شخص تیزی سے میری طرف آیا اور دھمکیاں دینے لگا، جس کو میں نے بتایا کہ میں حاضر سروس میجر ہوں۔ اسی اسنا میں گرے رنگ کی کار کا ڈرائیور جو اشارے پر میرے قریب ہی کھڑا تھا نے مجھے مکے برسانے شروع کر دیے۔ ابھی میں کار سے اترا ہی تھا کہ ان کی مدد کے لیے 3 اور افراد آ گئے، جنہوں نے آتے ہی مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور زبردستی اغوا کرنے کی کوشش شروع کر دی اور مجھے زبردستی اپنی کار کی طرف اغوا کر کے لے جانے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اور اسی دوران میں نے اپنے بھائی کو بذریعہ ٹیلی فون مطلع کیا اور والدہ اور بچوں کو گھر لے جانے کا کہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 15 سے 20 نامعلوم افراد مسلح بادشاہی اسلحہ، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ملزمان کی امداد کے لیے وہاں پہنچ گئے اور للکارنے لگے اس کو اغوا کر کے ساتھ لے چلو، میں نے اور جان سے مار دو۔ اور اس میں جناب زرغام عباس بعد ازاں ویڈیو سے اس کی شناخت ہوئی، اس کی نے اپنے دستی پسٹل کے بٹ سے پے در پہ میرے چہرے پر وار کیے اور دیگر ملزمان نے اپنے دستی اسلحے کے بٹوں سے شدید زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ میری والدہ مجھے بچانے کے لیے قریب آئی تو ملزمان نے میری والدہ کو عورت ہونے کا لحاظ بھی ملوث خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کو بھی شدید مضروب کیا۔ جائے وقوع پر عوام اکٹھی ہو گئی جنہوں نے میری بمشکل جان چھڑائی۔ موقع پر پولیس کے آنے پر ملزمان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بعد ازاں وقوع مندرجہ بالا کے کچھ حصہ کی ویڈیو منظر عام پر آنے سے کچھ ملزمان کی اشاعت ہو گئی، جن کا نام پتہ جات بعد میں زرغام عباس ولد نایاب حیدر نقوی، یعنی یہ باپ بیٹا دونوں گرفتار ہیں۔ اس کے علاوہ جی مسلح پسٹل سید نایاب حیدر نقوی ولد سید احسان علی، ان کو بھی گرفتار کر لیا جی۔ فیضان علی ولد نظر حسین، مستعجاب حیدر ولد رہبر حسین، انتصاب حسین ولد زبیر حسین اور نعمان ولد راشد معلوم ہوئے ہیں۔ ملزمان نے ایک حاضر سروس آرمی میجر پر قاتلانہ حملہ کر کے اغوا کرنے کی کوشش کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنا کر سخت زیادتی کی ہے۔ برائے مہربانی ملزمان مندرجہ بالا پر ان کے ہمراہ 15-20 نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کر کے حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اور پھر میجر صاحب کا نام ہے جی، اور پھر اس پر کارروائی کا کہا گیا ہے۔ اور یہ جناب FIR ہے اور گرفتاریاں ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ تھے جو بتاتے ہیں جی ضلع شاہ کے گھر جاؤ، اس طرح کی ویڈیو بناؤ، یہ پیغام جاری کرو، یہ کرو وہ کرو، عمران خان کے بندے جو گرفتار کیے ان کے حوالے سے ایسے بیان دو، یہ ایسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے تو ظلم میں جو لوگ شریک تھے اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر جو لوگ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کن کے کہنے پر ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور اس کے ساتھ جناب میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وہ جو کیوں رہا کرنا پڑا عمران خان صاحب کے کارکنوں کو، اس لیے کہ اسد عمر نے کہا تھا جی ایک طرف مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو ہم مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہی نہیں ہوں گے جب تک ہمارے کارکنوں کو گرفتار جو کیا گیا ہے ان کو رہا نہیں کیا جاتا۔ تو پھر فوری طور پر جناب ان کو رہا کیا گیا۔ اور IG اسلام آباد کا میں دیکھ رہا تھا بیان اس والے سے سوشل میڈیا پہ چلا جی، انہوں نے کہا جی کیوں رہا کیا جی، وہ انسپیکٹر سے ناراض آئی ہے، یہ خبر بھی چل رہی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے اس کو ریکنفرم کروایا کہ بالکل یہ جو خبر کے مطابق ان کی تعداد 23 تھی جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو پھر رہا کر دیا گیا۔ یہ اسلام آباد پیشی کے دوران تھے۔ تیسری چیز جو پیمرا کا ہے جی، پیمرا سے عمران خان کی تقاریر نشر کرنے سے نہ روکنے کا بیان حلفی طلب کر لیا کہ جو کہتے ہیں ہم نے نہیں روکا ہوا تو پھر یہ تقاریر کیوں نہیں چل رہی، پھر آپ بیان حلفی دیں، کیونکہ اگر پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر تو براہ راست مقدمہ ہوگا۔ لیکن اس میں سماعت کے دوران جسٹس شمس محمود مرزا نے استفسار کیا
کہ یہ نجی آڈیو ویڈیوز چینلز پر کیسے چل جاتی ہیں جی. اچھا عمران خان کی تقریر نہیں چل سکتی لیکن نجی آڈیو ویڈیوز چل رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, پیمرا کو کچھ پتہ نہیں, پیمرا نے ہر چیز اجازت دی ہوئی, عمران خان کی تقریر نہیں چل سکتی. کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کسی چیز کو نہیں روکا ہوا, ہم نے آڈیو ویڈیوز روکتے ہیں نا, ہم نے عمران خان کی تقریر روکی ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر دیں بیان حلفی, اور اگر یہ غلط ثابت ہوا, کہیں بھی پتہ لگ گیا, تو پھر براہ راست پیمرا کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو اب امید ہے کہ اس کے بعد یہ, ویسے تو فون کہیں اور سے آ جاتے ہیں تو عمران خان کی تقریر کا بلیک آؤٹ, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ پریشر ڈیولپ ہوگا. پیمرا والے شاید کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم مجبور ہیں, کچھ تو کرنے دیں. تو یہ عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملنے کی امید ہے. کہ ویسے تو اب ڈیجیٹل میڈیا اور زیادہ آتا چلا جا رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا کا اپنا نقصان ہو رہا ہے, وہ ارریلیونٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ تک ہوتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا والے عمران خان کی ٹیلی ویژن پر, سیٹلائٹ پر تقریر نہیں دکھاتے, لیکن ان کا ہی یوٹیوب چینل, فیس بک, ڈیجیٹل میڈیا پہ جو بھی پلیٹ فارمز ہیں, ویب پر ہیں, وہاں پر وہ تقریر دکھا رہے ہوتے ہیں. تو خیر کر لیں جی, یہ کوشش ایک دکھانا ہی ہے. اور یہ جناب خوشخبری ہیں عمران خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے. تو یہ آج جو جمعے کا دن تھا, یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں لایا ہے, اور پی ڈی ایم اور ان کے حواریوں کے لیے اور ان کے سپورٹرز کے لیے, یعنی جو اصل سپورٹر ہیں, جو پیچھے طاقتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کے لیے کوئی یہ اس طرح سے اچھا نہیں رہا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.